بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ صوفیہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ پاگل پن میں باپ کو بھول کر پارس سے لپٹ گئی تھی اور دل کھول کر کہے لگا رہی تھی۔ پارس نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں سے اس کی انگلیاں ڈھیلی ہو کر جھول رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر دیوار سے لگ گیا تھا۔ پارس نے کہا، تم تینوں یوگا کے ماہر ہو، مگر اس حالت میں سانس نہیں روک سکو گے۔ اگر فرحاد صاحب تمہارے دماغوں میں آئیں گے تو ان کا راستہ کیسے روکو گے؟ چودھری صاحب کی حفاظت کیسے کرو گے؟ چودھری آگے بڑھ کر بولا، ارے یہ تمہارے سامنے ٹوٹ گئے تو میرے فرحاد بھائی کے سامنے کیا ٹھہریں گے؟ ان گدوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ فرحاد بھائی نے میری صوفیہ کو اپنی بیٹی بنایا ہے۔ اس رشتے سے وہ میرے بھائی جان ہیں۔ صوفیہ نے کہا، میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ تمہاری بیٹی تو وہ تھی جسے تم ان گنڈوں کے ذریعے اغوا کرا رہے تھے۔ میرے پاپا تمہارے جیسے بے غیرت کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ بیٹی، زبان کو لگام دو۔ باپ کتنا ہی برا ہو اسے برا نہیں کہتے۔ یعنی مانتے ہو کہ تم برے ہو؟ برا تھا، اب نہیں ہوں۔ ان بدماشوں کی کمزوریوں نے اور بھائی جان کی طاقت نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا انسان ہونے کا ثبوت دو گے؟ ضرور دوں گا، آزما کر دیکھ لو۔ ابھی اپنے وکیل کو بلاؤ یا اس کے پاس جاؤ اور تمام کاروبار صوفیہ کے نام لکھ دو۔ میاں صاحبزادے، کسی انسان سے اس کا سب کچھ چھین لینا انسانیت نہیں ہے۔ تم غیر انسانی آزمائش کے ذریعے مجھ سے انسان ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہو۔ میں ثبوت انسان سے نہیں، یہودیوں کے دلال سے مانگ رہا ہوں۔ صوفیہ نے کہا، اے بڑے میاں، تم جب تک اپنی دولت اور جائیداد میرے نام کر کے یہ ثابت نہیں کرو گے کہ اب یہودیوں کے دلال نہیں رہے، تب تک میں تمہیں ڈیڈی نہیں کہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ دونوں مار کھانے والے بھی باہر چلے گئے تھے۔ پارس اور صوفیہ نے پورچ میں آ کر دیکھا، وہ تینوں ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ چودھری حاکم علی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بولا، مجھے اپنے باس سے ملاؤ، میں کنگال ہونا نہیں چاہتا، مجھے دشمنوں سے بچاؤ۔ وہ چلا گیا۔ پارس نے کہا، تمہارا باپ نہیں سدھرے گا۔ وہ گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم کیا چیز ہو؟ اس روز میرے بدن کا زہر چوس لیا، میری جان بچائی، آج میری عزت بچانے کے لیے 3 زبردست گنڈوں سے ٹکرا گئے۔ کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ تم مجھے دل اور جان سے چاہتے ہو؟ یہ ثبوت نہیں ہے، کیونکہ فرائض ادا کرنے والے باڈی گارڈز بھی ایسا کرتے ہیں، مگر تمہاری طرح جان پر نہیں کھیلتے۔ میں تو تم پر تن من اور دھن سے فدا ہو گئی ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ پارس نے اپنی گردن سے اس کی باہوں کو الگ کیا، پھر کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے بولا، میں خانہ بدوش ہوں، فرحاد صاحب کے حکم سے ملک اور شہر بدلتا رہتا ہوں۔ آج یہاں ہوں، کل پتہ نہیں کہاں پہنچوں گا۔ جس کا گھر نہ ہو وہ گھر کیا بسائے گا؟ میں پاپا سے کہوں گی، وہ تمہیں میرے نام کر دیں گے۔ انہیں ہزاروں ماتحت مل سکتے ہیں، مجھے تمہارے جیسا جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ اپنے پاپا سے کبھی میری فرمائش نہ کرنا، کیونکہ میں خود ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جسم ہے، میں جان ہوں، تم ان سے ان کی جان نہ مانگنا۔ یعنی تم مجھے نہیں چاہتے ہو؟ تمہیں کون کافر نہیں چاہے گا؟ تم حسین ہو، جوان ہو اور ایک ذہین ڈاکٹر ہو، تم پر تو لوگ مرتے ہوں گے، لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی، ناراض ہو کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اسی وقت سلمان نے پارس کے پاس آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، تمہاری پھوپھی اور کامران کو فرحاد ولیج روانہ کر دیا گیا ہے، تم سناؤ، کیا میری ضرورت ہے؟ پارس نے مختصر طور پر بتایا کہ یہاں یوگا کے ماہرین کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے۔ وہ پھوپھی، کامران اور صوفیہ کو اغوا کر کے پاپا کو مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اب پھوپھی اور کامران کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، صوفیہ کے لیے اندیشے رہ گئے ہیں۔ سلمان نے پوچھا، کیا صوفیہ کو بھی کسی پناہ گاہ میں پہنچایا جائے؟ پاپا چاہتے ہیں یہ اپنی لیبارٹری میں بہترین دوائیں تیار کرے اور اپنا کاروبار خود سنبھالے، لیکن یہودی اپنی دواؤں کا فارمولا صوفیہ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں انہیں پاکستان سے 1 پیسے کا بھی منافع حاصل نہیں ہوا کرے گا۔ گویا یہودیوں سے مقابلہ جاری رہے گا؟ جی ہاں، آپ ذرا چودھری حاکم علی کے پاس جائیں، وہ یوگا کی ٹیم کے کسی باس سے ملنے گیا ہے۔ سلمان چلا گیا۔ پارس نے صوفیہ کو دیکھ کر پوچھا، تم نے منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ میرے منہ پھیرنے سے تمہارا کیا جائے گا؟ منہ ادھر رہے گا تو مجھے نظر نہیں آئے گا، مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ صوفیہ، میری شرافت کو سمجھو، میں تمہیں محبت کا فریب دے کر کچھ روز کی عیاشی نہیں چاہتا۔ فرحاد صاحب نے مجھے صرف تمہاری جان کا نہیں، عزت کا بھی محافظ بنایا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ پارس نے کہا،
میں بھوکا پیاسا آیا تھا، سوچا تھا یہاں کچھ کھانے کو ملے گا، کوئی نہیں، میں کسی ہوٹل میں جا کر۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، او خدایا، میں بہت خود غرض ہوں، دل کی باتیں کرتی رہی اور تمہیں ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ سو سوری طارق، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں آئی، فریج سے کھانے کی چیزیں نکال کر گرم کرنے لگی۔ وہ ایک خشک مزاج لیڈی ڈاکٹر تھی، لیکن پارس کے آنے سے رومانس کی ہوا چلنے لگی تھی، نگاہوں میں پھول کھلنے لگے تھے۔ اب اس دنیا میں صرف دوائیاں ہی نہیں، رنگینیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ پارس نے اسے سوتے سے جگا دیا تھا، جگا دینے کے بعد اس کے ساتھ سے انکار کر رہا تھا۔ ایک پہلو سے صوفیہ کو اپنی توہین کا احساس ہوا، دوسرے پہلو سے اس کی شرافت اور نیک نیتی کی تصدیق ہو رہی تھی، اور یہ شرافت اسے پارس کا اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ اسے خوشی بھی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ عورت بھی عجیب چیز ہے، عزت پر ہاتھ ڈالو تو فریاد کرتی ہے، ہاتھ کھینچ لو تو شکایت کرتی ہے۔ میں نے پشاور کی زمین پر قدم رکھا، گویا جاں بازوں کی تاریخ کے صفحات پر آ گیا، جہاں دنیا کی بے شمار جنگجو قومیں آئی تھیں اور پٹھانوں کی جاں بازی کے آگے دم نہ مار سکیں۔ آریہ، ایرانی، ہنز، ترک، منگول، مغل اور آخر میں فرنگی، ان تمام قوموں نے پورے ہندوستان پر اپنی تہذیب کا اثر ڈالا، لیکن پٹھانوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ آج بھی اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنی پگڑی سر پر رکھتے ہیں، اپنے رسم و رواج پر قائم رہتے ہیں، دوسروں کی تہذیب نہیں اپناتے۔ دوسروں کو اپنی تہذیب کا سرمایہ دینے سے محبت ملے تو گلے لگتے ہیں، نفرت ملے تو تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے سکندر اعظم سے لے کر فرنگیوں تک کے قدم اپنی زمین سے اکھاڑ دیے۔ میں جس شہر میں جاتا ہوں مہنگے اور آرام دہ ہوٹلز میں قیام کرتا ہوں، لیکن لاہور میں ایک رات میں نے اسٹیشن کے ایک ایسے سرائے میں گزاری تھی جہاں ایک منجی کے صرف 2 روپے لیے جاتے تھے۔ پشاور میں بھی میں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ ایسی جگہ رہنے سے اپنے وطن کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ میں نے ایک منجی پر آرام سے لیٹ کر آئی جی سے رابطہ کیا، میں پشاور پہنچ گیا ہوں، آپ یہاں کے جیلر سے فون پر بات کریں، اگر بات نہ کرنا چاہیں تو رانگ نمبر کہہ کر ریسیور رکھ دیں۔ آئی جی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، آپ جیلر کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجنے لگی، کسی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو سینٹرل جیل پشاور، میں مقدس خان ولد تقدس خان جیلر بول رہا ہوں۔ میں مقدس خان جیلر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ آئی جی نے پوچھا، تم اپنے نام کے ساتھ ولدیت کیوں بتاتے ہو؟ وہ بولا، کیا بتاؤں، یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہاں ایک قاتل قید کی سزا کاٹنے آیا ہے، اس کا نام بھی مقدس خان ہے۔ آئی جی نے کہا، واقعی ٹریجڈی ہے، جیلر بھی مقدس اور قاتل بھی مقدس، لوگ آپ کو قاتل سمجھ کر فون کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، اس قاتل کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، کوئی نہ کوئی بااثر آدمی اسے فون پر بلاتا ہے، اس لیے میں ولدیت کے ساتھ اپنا نام بتاتا ہوں تاکہ میں جیلر ہی سمجھا جاؤں۔ یہ کتنی توہین کی بات ہے کہ قاتل بدماش کا نام مقدس خان ہے۔ بائی دا وے، آپ کون ہیں؟ میرا نام بھی مقدس خان ہے۔ یہ کہتے ہی آئی جی نے ریسیور رکھ دیا۔ جیلر نے 2-4 بار ہیلو ہیلو کہا، پھر ریسیور رکھ کر بڑبڑایا، میرے والدین نے میرا بہترین نام رکھا ہے، اگر اسے رجسٹرڈ کروا دیتے تو پھر کوئی یہ نام نہ رکھ سکتا، پوری دنیا میں ایک ہی مقدس رہتا۔ میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ حمزہ خان کی رہائی کا اجازت نامہ آ گیا ہے، کل صبح 9 بجے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ وہ کلاشنکوف اور 7mm جیسے جدید ترین ہتھیاروں کا سمگلر تھا، ٹائم بم اور ریموٹ کنٹرولر سے بلاسٹ ہونے والے بموں کا سپلائر تھا، کئی قتل کر چکا تھا، اس پر کئی مقدمات تھے، لیکن ایسے اثر و رسوخ اور ایسے روب و دبدبے والا شخص تھا کہ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود کسی بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ جو پولیس آفیسر اسے گرفتار کرتا تھا وہ چند دنوں میں مارا جاتا تھا، جو بھی جج اس کے خلاف فیصلہ سنانا چاہتا اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو اغوا کر لیا جاتا، کوئی سرکاری وکیل اس کے خلاف بولنے کے لیے عدالت میں نہیں آتا تھا، اسی لیے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کے خلاف جتنے ٹھوس ثبوت ہوتے تھے انہیں بڑی رازداری سے ضائع کر دیا جاتا تھا۔ حمزہ خان کتنا زبردست اور ناقابل شکست ہے، اس کا یقین اس طرح بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے دماغ کے دروازے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے بند رکھتا تھا۔ اس کی ایسی ہی صلاحیتوں کو دیکھ کر یہودی اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ ایک جعلی پولیس آفیسر شاہ خان نے اس خطرناک قاتل اور اسمگلر کو گرفتار کر کے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ حمزہ خان ہنستا ہوا اور یہ کہتا ہوا جیل میں آیا تھا، شاہ خان، ابھی تم جوان ہو،
तुम्हें देखकर अपना जवान बेटा याद आ गया, लिहाजा तुम्हारा दिल रखने के लिए यहाँ आ गया हूँ। जब चाहूँगा यहाँ से चला जाऊँगा। शाह खान ने कहा, तुम्हारे खिलाफ ऐसे ठोस सबूत हासिल कर चुका हूँ कि अब इन सलाखों के पीछे से फांसी के फंदे तक ही पहुँचोगे। हमजा खान यूं भी दुनियावी हंगामों से दूर रहने और तन्हाई में आराम करने के लिए कभी कभी जेल में आता था। वहाँ उसके ऐशो आराम की तमाम चीज़ें मुहैया की जाती थीं। उसके अहकामात के मुताबिक उसके हवारी जेल के बाहर वारदात करते थे। कत्लो गारत गरी की वारदात का इल्ज़ाम उस पर आयद नहीं होता था, क्योंकि कानून की आंखें ऐसे वक्त उसे जेल की चारदीवारी में देखती थीं। डीएसपी शाह खान उसके खिलाफ तमाम सबूत अपने आला अफसरान को दे चुका था ताकि बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा सके। आला अफसर ने कहा था, शाह खाना, तुमने इसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पिछले 2 अफसरों का अंजाम मालूम है ना। उन्होंने हमजा खान को जेल पहुंचाया और ख़ुद दूसरी दुनिया में पहुंच गए। मैं जानता हूं मेरा भी यही अंजाम हो सकता है, लेकिन सर, हम में से किसी को तो दिलेरी से मौत का चैलेंज कबूल करना चाहिए। अगर मैंने भी बुज़दिली दिखाई तो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या रहेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि हम वर्दियाँ पहनकर तनख्वाह लेते रहें? बहुत जोशीले हो, इसलिए कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं, हमारे हैं। जब कोई कातिल हमारे किसी नन्हे बच्चे की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखता है तो हमारी दलेरी और फर्ज शनासी हवा हो जाती है। वैसे तुम्हें हक पहुंचता है कि अपने हौसलों को आजमाओ, जाओ और ज़रूर आजमाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हक में दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि हमजा खान के खिलाफ दुआ भी कबूल नहीं होती है। शाह खान को बाद में मालूम हुआ कि हमजा खान की जड़ें कितनी गहरी हैं और कितनी दूर तक फैली हुई हैं। उसके खिलाफ जितने सबूत फराहम किए गए थे, वो तमाम सबूत उस केस की फाइल के साथ चोरी हो गए थे। हैरानी की बात थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक दफ्तर से चोरी हुए थे। शाह खान ने अपने आला ऑफिसर से पूछा, क्या अक्ल इसे तस्लीम करती है? तस्लीम करना चाहिए, पुलिस वालों के घरों में भी चोरियां होती हैं। सर, दिलों में चोर ना हो तो घरों में चोरी नहीं होती। शाह खाना, तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। वो अपने सीनियर को सल्यूट करके चला आया। ये बात उसे तकलीफ़ पहुंचा रही थी कि आला अफसर कितना ही बेईमान हो, उसे सल्यूट करना पड़ता है, और उनकी बेईमानियों के बायस एक ईमानदार अफसर को मुजरिमों के सामने सर झुकाना पड़ता है। शाह खान को हमजा खान का रिलीज़ ऑर्डर लेकर जेलर के पास जाना पड़ा। हमजा खान ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जिन हाथों से मुझे गिरफ्तार किया था, आज उन्हीं हाथों से मेरी रिहाई का परवाना लेकर आए हो। अब भी तुम्हें अकल आई है या नहीं? वो बोला, शैतान ताकतवर ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभी इंसान से हारता ज़रूर है। जिन खुफिया ज़राए से तुम कामयाबियाँ हासिल करते हो, पहले मैं उन ज़राए को नाबूद करूँगा, फिर तुमसे निपटूंगा। वो नए अज़ाइम के साथ वहाँ से चला गया। हमजा खान ने जेलर से कहा, यह जवान अफसर बड़ा हिम्मत वाला है मगर अकल वाला नहीं है, और इसके तेवर बताते हैं कि इसे अकल कभी नहीं आएगी। खैर, जाने दो, रिहाई की बात करो। खाने खाना, तुम तो जेल के कवायद जानते हो, कैदियों को सुबह 9 बजे रिहा किया जाता है। कोई बात नहीं, हमको जल्दी नहीं है। मेरा आदमी लोग को फ़ोन करो, सुबह गाड़ी लेकर आएगा। उसकी रिहाई के लिए 1 रात रह गई थी। ऐसे ही वक्त मैं जेलर के ख्यालात पढ़कर मालूमात हासिल कर रहा था। जेलर ने हमजा खान के एक दस्ते रास्त से फ़ोन के ज़रिए राबिता किया। उसे बताया कि हमजा खान रिहा किया जा रहा है, वो सुबह गाड़ी ले आए। ये मुझे मालूम हो चुका था कि उसके तमाम हवारी और दस्ते रास्त योगा के माहिर हैं, इसलिए मैंने उस दस्ते रास्त के दिमाग को नहीं छेड़ा। जेलर के ख्यालात से मालूम हुआ कि हमजा खान का जवान बेटा मीर दराज खान रंगीन मिजाज है। गर्मियों का मौसम लंदन, पेरिस और जिनीवा वगैरह में गुजारता है, आजकल पाकिस्तान में है। बाप चाहता था कि बेटा उसकी तरह योगा में महारत हासिल कर ले, लेकिन उसे शराब और शबाब का चस्का पड़ गया था। चूँकि 4 बेटियों पर एक ही बेटा था, इसलिए बेटे पर सख्तियाँ नहीं करता था। उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। किसी हद तक उसके लाड प्यार ने ही उसे गुमराह किया था। जेलर ने मेरी मर्जी के मुताबिक फ़ोन पर मीर दराज खान से राबिता किया और कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा बाबा जानी कल सुबह रिहा हो जाएगा। वो बोला, ठीक है, मैं कल सुबह गाड़ी ले आऊँगा। अरे नहीं छोटे खान, तुम ना आना, खाने खाना ने तुम्हें इतला देने को नहीं कहा था। मैं जानता हूँ बाबा जानी मुझे जेल के दरवाजे से दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। मैं उस जवान मीर दराज खान के दिमाग में पहुँच गया। वो एक गांव में अपनी वालदा और बहनों से मुलाकात करने गया था। उसी शाम पेशावर आना चाहता था। माँ ने उसे रोक लिया था। फिर उसने बताया कि वो बाबा जानी से मिलने जा रहा था। वो सुबह रिहा हो रहे हैं। वो अपनी आबाई हवेली से निकलकर कार के ज़रिए पेशावर की तरफ रवाना हो गया। मैंने माँ बेटे के ख्यालात पढ़कर मालूम किया,
آج کل حمزہ خان کچھ زیادہ محتاط ہو گیا ہے، گھر کا یا جیل کا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ اندیشہ ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا رسا دوا ملا سکتا ہے، اسے دماغی اور جسمانی طور پر کمزور بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس کا یوگا کا ماہر دست راست خود پکا کر اس کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ گویا وہ میری وجہ سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، ہر پہلو سے محتاط رہ کر مجھ سے ٹکرانے پر آمادہ ہوا تھا۔ ایک بات وہ بھول گیا تھا کہ میں راہ چلتے کسی بھی شخص کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے مار سکتا ہوں، اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں جگہ بنا سکتا ہوں۔ میں ابھی یہ طریقہ آزمانا نہیں چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس پہلو سے بھی اس نے اپنے بچاؤ کا انتظام کیا ہو۔ پھر یہ کہ فوراً اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، میں اسے اندیشوں، وہموں اور اپنوں سے بدگمانیوں میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ اپنوں سے بدگمانی اس لیے تھی کہ میں اس کے اپنوں کے دماغوں پر قبضہ جما کر بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میر دراز خان رات کے 8 بجے پشاور پہنچا۔ حمزہ خان کے دست راست نے اس سے کہا، چھوٹے خان، تم کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، بابا جانی غصہ کرے گا۔ کیوں غصہ کرے گا؟ کیا میں بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرا دل ان سے ملنے کے لیے تڑپتا نہیں ہے؟ تم لوگ فکر مت کرو، میں بابا جانی کو سمجھا لوں گا۔ اس رات وہ اپنی کوٹھی میں ایک معشوق کو بلانا چاہتا تھا، میں نے اسے موقع نہیں دیا، اسے جلدی سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس کے دماغ میں یہ نقش کیا کہ وہ شراب نہیں پیے گا، نشہ نہیں کرے گا، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گا، صرف سونیا کی آواز اور لہجے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا۔ پھر یہ حکم دیا کہ وہ اپنے دماغ میں کوڈ نمبر 010203 سننے کے بعد خود کو بھول جائے گا۔ خود فراموشی کے وقت جو حرکتیں کرے گا وہ حرکتیں اسے ہوش مندی کے وقت یاد نہیں رہیں گی۔ وہ دوبارہ وہی کوڈ سن کر ہوش و حواس میں واپس آئے گا، خود کو پہچانے گا لیکن خود فراموشی بھول جائے گا۔ اس کے بعد میں ڈی ایس پی شاہ خان کے دماغ میں آیا۔ وہ میری آواز سنتے ہی چونک کر خلاؤں میں تکنے لگا، سوچنے لگا، یہ آواز میرے اندر سے آ رہی ہے؟ ہاں، میں فرحاد علی تیمور تمہارے اندر بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا واقعی میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں؟ میں تمہاری ایمانداری اور فرض شناسی کا انعام بن کر آیا ہوں۔ میں حمزہ خان کے سامنے تمہارا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ بے شک خدا نیکی کا صلہ دیر سے دیتا ہے مگر ضرور دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو اس مجرم کو رہائی نہ ملے؟ بے شک میں قانون کی سربلندی چاہتا ہوں۔ شاہ خانہ، ہمارے ملک کا قانون لکڑی کی تلوار بن گیا ہے، اس تلوار سے تم فولاد کو نہیں کاٹ سکو گے۔ اس کے خلاف ثبوت اور گواہ جمع کرتے رہو گے اور تمہارے بڑے وہ ثبوت ضائع کرتے رہیں گے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوہے کو کاٹنے کے لیے لوہا بننا چاہیے، شیطان کو مارنے کے لیے شیطانی چال چلنی چاہیے۔ آپ مجھے ایسا مشورہ دیں کہ میں قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کروں۔ ایسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تم محنت کرتے رہو گے، تمہارے بڑے اس محنت کو مٹی میں ملاتے رہیں گے۔ ذرا عقل سے سوچو، تمہارے اعلیٰ افسران غیر قانونی حرکتیں کر کے مجرموں کو تحفظ دیتے ہیں، یعنی وہ وردی پہن کر جرم کرتے ہیں۔ اگر تم بھی قانون سے ذرا ہٹ کر ایسی چال چلو کہ مجرموں کی کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جائیں، حمزہ خان کو رہائی کا حکم ملنے کے بعد بھی اسے رہائی نہ ملے، تو یہ تمہاری اور قانون کی جیت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مجھے گائیڈ کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہودیوں کے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دماغ میں آ کر تمہیں غیر قانونی حرکتیں کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لو گے تو وہ تمہیں اپنے اشاروں پر نہیں نچا سکیں گے۔ میں دشمنوں کی سوچ کی لہروں کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ تم آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ اور مجھے تنویمی عمل کرنے دو۔ اس عمل سے تمہارا دماغ حساس ہو جائے گا۔ تمہارے جیسا صحت مند جوان آسانی سے 1 منٹ تک سانس روک سکتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا۔ بستر پر آرام سے لیٹ کر اس نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، ذہن کو میری طرف مائل کر دیا۔ میں نے بڑی آسانی سے اسے اپنا معمول بنا کر اس کے دماغ کو حکم دیا کہ وہ آئندہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لے گا اور محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گا، صرف سونیا کی آواز اور لہجے کو محسوس نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کبھی کبھی قانون سے ہٹ کر بھی عمل کر لیا کرے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد میں بھی اپنے دماغ کو ہدایات دے کر سو گیا۔ اس سرائے میں میرا الگ کمرہ نہیں تھا، وہاں ہر کمرے میں 4 یا 6 مسافر رہا کرتے تھے۔ میں محتاط رہ کر دوسروں سے الگ تھلگ زندگی گزارتا تھا، لیکن اس سرائے میں میں ایک معمولی سا عام سا مسافر تھا۔ وہاں میرا مال چوری ہو سکتا تھا مگر جان کا خطرہ نہیں تھا۔ صبح 5 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں سونیا کا لہجہ اختیار کر کے میر دراز خان کے پاس آیا،
उसे नींद से बेदार किया, फिर उसके अंदर कोड नंबर अदा किए। उन्हें सुनते ही वो दिमागी तौर पर गायब हो गया, खुद को भूल गया। बिस्तर से उठकर स्टोर रूम में आया। वहाँ कुछ हथियार और मुख्तलिफ किस्म के बम रखे हुए थे। उसने 2 अदद बम और रिमोट कंट्रोलर को उठाया, फिर कोठी के बाहर आ गया। पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थीं, एक शैरड और दूसरी होंडा एकॉर्ड थी। उनमें से कोई एक गाड़ी हमजा खान के लिए जाने वाली थी। मीर दराज खान ने आसपास नजरें दौड़ाईं। इतनी सुबह कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने बारी बारी दोनों गाड़ियों के नीचे जाकर एक एक बम को वहां बांध दिया, फिर बाहर निकलकर कोठी के अंदर आ गया। रिमोट कंट्रोलर को उस लिबास की जेब में रखा जिसे वो पहनकर जाने वाला था। फिर मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाकर कोड नंबर सुनाए। वो फौरन दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ किया था वो उसे याद नहीं रहा था। मैंने गुस्ल वगैरह के बाद लिबास तब्दील किया, फिर पठानी पराठे और अंडों के ऑमलेट का नाश्ता किया। उसके बाद चाय पीकर मीर दराज खान के पास पहुंच गया। वो भी नाश्ते वगैरह से फारिग हो गया था। मैंने कोड नंबर के ज़रिए उसे गाफिल किया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर जेलर का नंबर डायल किया। राबता कायम होने पर भराई हुई आवाज़ में बोला, मैं हमजा खान का दोस्त है, इसलिए बात करना मांगता है। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड ऑन प्लीज़। बेटा बाप के इंतज़ार में रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। उसे खबर नहीं थी कि वो बाप से बातें करने वाला है और अपनी आवाज़ और लहजा बदल चुका है। थोड़ी देर बाद हमजा खान की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं हमजा खान हूँ, तुम कौन है? मैं भी तुम्हारी तरह हथियारों का स्मगलर है। तुम्हारा जेल में रहने से हमारा माल का डिमांड बढ़ जाता है, मेरे को बहुत मुनाफा होता है। मैं तुमसे अर्ज़ करता है, तुम उधर जेल में रहो, बाहर मेरे को धंधा करने दो। हमजा खान ने नागवारी से पूछा, खंजीर का बच्चा, तुम कौन है? हम तुम्हारा बच्चा है, खुद को खंजीर मत बोलो, हमको अपना बच्चा समझकर धंधा करने दो, नहीं करने देगा तो तुम्हारी जिंदगानी खल्लास हो जाएगी। हमजा खान ने रिसीवर को गुस्से से क्रेडल पर पटक दिया। जेलर ने पूछा, क्या बात है खाने खाना? खुदा मालूम कौन बुज़दिल का बच्चा है, फ़ोन के ऊपर धमकी देता है, हम बाहर जाकर देखेगा उसका शामत आया है। मैं जेलर के पास से फिर मीर दराज खान के पास आया। वो रिसीवर रख कर फ़ोन के पास बैठा हुआ था। मुझे उसके ज़रिए गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की के पास आकर देखा। हमजा खान का दस्ते रास्त कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठा था। पीछे 2 गनमैन बैठे हुए थे। वो अपने मालिक का इस्तकबाल करने जेल की तरफ जा रहे थे। उस वक्त 8 बजने वाले थे। मैंने मीर दराज खान के अंदर उसकी अपनी सोच के ज़रिए कहा, जेल यहाँ से 15 मिनट के फासले पर है, मैं ठीक 8:30 बजे यहाँ से निकलूँगा। बाबा जानी के आदमियों की नज़रों से छुपकर जेल से दूर रहूँगा। मुझे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वहाँ किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो। मैं उसे ज़रूरी बातें समझाकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सराय की चारपाई पर बैठकर ज़्यादा देर ख्याल ख्वानी के बायस मैं दूसरे मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता। लोग मुझे हैरानी से देखते और सोचते कि मैं बेहिसो हरकत एक ही जगह जमकर क्यों बैठा हूँ। एक रात सराय में गुजारने के बाद दानिशमंदी यही होती कि किसी होटल में क़याम करूं ताकि बंद कमरे के अंदर कोई मुझे मराकबे में ना देख सके। मैंने छोटी सी अटैची में अपना सामान रखा, फिर सराय के मालिक से मुसाफहा करके एक छोटे से रिहायशी होटल में आ गया। कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके घड़ी देखी, 8:30 हो चुके थे। पहले मीर दराज खान को देखा। वो कार ड्राइव करता हुआ कोठी के अहाते से निकल रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि वो बड़ी राजदारी से जेल की तरफ जा रहा है। वहाँ अपने लोगों की नज़रों से छुपने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा। मैंने शाह खान को मुखातिब किया, फिर कहा, फ़ोन पर हमजा खान से बात करो, उसे बताओ कि जेल के बाहर उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो जाएगी, उसे सलाखों के पीछे रहना चाहिए। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बोला, मामला क्या है? मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। राबता कायम हो गया। जेलर की आवाज़ सुनाई दी। शाह खान ने अपना नाम बताकर कहा, मैं हमजा खान से बात करना चाहता हूँ। चंद लम्हात के बाद हमजा खान की आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रहा था, हेलो ऑफिसर, बोलो क्या बात है? खाने खाना, अभी 1 मिनट पहले किसी अजनबी ने मुझे फ़ोन किया था। वो बोलता था जेल के बाहर हमजा खान के लिए मौत है, अगर वो हयात चाहता है तो बाकी ज़िंदगी जेल के अंदर रहे। वो बोला, मैं समझ गया, उस खंजीर के बच्चे ने मेरे को भी फ़ोन किया था और ऊपर धमकी दिया था। तुम फिक्र मत करो ऑफिसर, तुम मेरा मुखालिफ हो के भी मेरे को ख़तरे से आगाह किया है। मैं तुमसे बहुत खुश है, मेरे को खिदमत का मौका दो, मैं तुम्हारा बहुत काम आएगा। खाने खाना, मैं रिश्वत नहीं लेता, ये तुम अच्छी तरह समझ गए हो।
میں نے تمہیں اس لیے خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ تم زندہ رہو اور میرے ہاتھوں عدالت میں پہنچ کر سزائے موت پاؤ۔ اس نے زوردار کہا لگایا، پھر کہا، شاباش آفیسر شاباش، تم بہت دلیر ہے، ارادے کا پکا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہے، میں باہر آئے گا تو تم سے ملاقات کرے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ شاہ خان نے پوچھا، فرحاد صاحب، کیا واقعی اس کی جان کو خطرہ ہے؟ مجھے اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ادھر نہ جاؤ، میرا وعدہ ہے کہ وہ محفوظ رہے گا، میں ابھی تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے جیلر کے پاس آ کر دیکھا 9 بجنے میں چند سیکنڈ رہ گئے تھے۔ حمزہ خان رخصت ہونے کے لیے جیلر سے مصافحہ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، خانہ ہم آپ کے خادم ہیں، رخصت کرنے کے لیے جیل کے بیرونی گیٹ تک جائیں گے۔ وہ تمام سرکاری ملازم حمزہ خان کے آس پاس چلتے ہوئے جیل کے گیٹ کی طرف جانے لگے۔ میں میر دراز خان کے پاس آ گیا۔ اس کی اپنی گاڑی جیل سے بہت دور کھڑی تھی، وہ وہاں سے پیدل آیا تھا۔ اس کے باپ کے لیے آئی ہوئی ہونڈا ایکارڈ گیٹ سے ذرا دور کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا، میں نے دراز خان کو ایکشن پر مجبور کیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرولر کا رخ ہونڈا ایکارڈ کی طرف کیا، پھر ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ حمزہ خان گیٹ کے چھوٹے دروازے سے جھک کر گزر کر باہر آنا چاہتا تھا۔ دھماکہ ہوتے ہی الٹ کر پیچھے دوبارہ جیل کے اندر جا گرا۔ اس کا ایک دستے راست اور ایک گن مین گیٹ کے پاس تھے، انہوں نے بھی چھلانگیں لگا کر جیل کے احاطے میں پناہ لی۔ دوسرا گن مین اپنے مالک کے لیے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے وہیں موجود تھا، جو کہ اب بے وجود ہو کر رہ گیا تھا۔ کار کے ساتھ اس کے بھی چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ میں نے دراز خان کو اس کی کوٹھی کی طرف روانہ کیا، پھر جیلر کے پاس آیا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ حمزہ خان بہت سخت ہے، موت سے نہیں ڈرتا، خطرات سے کھیلنے کا عادی ہے، لیکن ایسے وقت حواس باختہ ہو گیا تھا کیونکہ ایسا اچانک ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی دشمن اتنی دلیری دکھائے گا اور میر حمزہ خان جیسے خطرناک شخص کی 6 لاکھ کی گاڑی کو تباہ کر دے گا۔ جیلر نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، خانہ خدا کا شکر ادا کرو، سجدہ کرو، اگر چند سیکنڈ پہلے باہر جاتے اور اس گاڑی میں بیٹھتے تو کیا ہوتا؟ دستے راست نے کہا، آپ کے ایک باڈی گارڈ کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میر حمزہ خان خلا میں تک رہا تھا۔ اس کی دماغی حالت کیسی تھی یہ میں معلوم نہیں کر سکتا تھا، لیکن چہرے کا پسینہ بتا رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا ہے۔ وہ فرش پر سے اٹھ کر اپنے لباس کو جھاڑتا ہوا جیلر کے دفتر کی طرف جانے لگا۔ جیلر نے ایک سپاہی سے کہا، دوڑ کے جاؤ، خانہ کے لیے ٹھنڈی بوتل لے آؤ۔ نہیں، حمزہ خان نے دھاڑتے ہوئے کہا، ٹھنڈا بوتل میں بھی سازش ہو سکتا ہے۔ ادھر میرا پاس سے یہ بھیڑ ہٹاؤ، ابھی میرے کو سمجھنے دو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ پھر اس نے اپنے دستے راست سے کہا، اوے شیرباز، جاؤ جلدی جاؤ، کمشنر صاحب کو آئی جی صاحب کو بولو ادھر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنا ہواری لوگ دشمن کا پیچھے دوڑاؤ، جو میرے دشمن کو پکڑے گا میں اس کو پاکستانی کرنسی میں تول دے گا۔ شیرباز ریسیور اٹھا کر کمشنر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں دراز خان کے پاس آیا، وہ اپنی کوٹھی میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے فون پر آئی جی سے رابطہ کیا، اس کی آواز سنی، پھر ریسیور رکھوایا، آئی جی کے خیالات پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون کی گھنٹی سنائی دی۔ آئی جی نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کمشنر نے کہا، سینٹرل جیل کے سامنے میر حمزہ خان کی کار کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچیں، میں بھی آ رہا ہوں، میں ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر بڑبڑانے لگا، کیا مشکل ہے، حمزہ خان ہمارے ملک کا بدترین مجرم ہے، لیکن اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں یہودیوں سے رشوت لینے کے بعد ان کا غلام بن جاؤں گا اور سلامتی کی یہ وردی پہن کر بدترین مجرموں کا خدمت گار بن جاؤں گا تو میں کبھی رشوت قبول نہ کرتا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا میں اس غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی لندن اور بیٹا شکاگو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے اخراجات ایک ایسا یہودی سرمایہ دار برداشت کر رہا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اگر میں فرض شناسی دکھاؤں گا تو وہاں میری بیٹی اور بیٹے سلامت نہیں رہیں گے۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ جب تک میں ان کا وفادار رہوں گا میرے دونوں بچے وہاں عیش و آرام سے محفوظ رہیں گے، ورنہ ان کی لاشیں یہاں پہنچیں گی۔ رشوت خوری نے اسے بری طرح پھانس لیا تھا، اسے دلدل سے نکالنے میں بڑا وقت لگنے والا تھا۔ فی الحال حمزہ خان سے نمٹنا تھا۔ میں کمشنر کے پاس آیا، وہ ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا جیل کی طرف جا رہا تھا۔ اگلی سیٹوں پر سپاہی، ڈرائیور اور باڈی گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔
میں نے کمشنر کے ذریعے ڈرائیور کی آواز سنی، پھر آئی جی کے پاس آ گیا۔ وہ بھی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے بھی اس کے ڈرائیور کی آواز سن لی۔ کمشنر اور آئی جی اپنی اپنی گاڑیوں میں آگے پیچھے سینٹرل جیل کے گیٹ کے پاس پہنچے۔ گاڑیوں کو گیٹ سے ذرا دور کھڑا کیا، پھر حمزہ خان کی تباہ شدہ گاڑی کو دیکھا۔ کمشنر نے کہا، خانہ کا کوئی زبردست دشمن پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔